السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، 2 دن پہلے کی تحریر ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم، در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ تو غزل پیش کر رہا ہوں۔ دل کی ترجیحات میں اب فرق آنا چاہیے، دل کی ترجیحات میں اب فرق آنا چاہیے، حسن کے اثرات میں اب فرق آنا چاہیے، حسن کے اثرات میں اب فرق آنا چاہیے، دل کی ترجیحات میں اب فرق آنا چاہیے، حسن کے اثرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ایک مدت ہو چکی کہ جب جدا تو ہو گیا، ایک مدت ہو چکی کہ جب جدا تو ہو گیا، کچھ تو ان حالات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ تو ان حالات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ایک مدت ہو چکی کہ جب جدا تو ہو گیا، کچھ تو ان حالات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ایک جیسی بے سکونی، ایک جیسا اضطراب، ایک جیسی بے سکونی، ایک جیسا اضطراب، کچھ نہ کچھ دن رات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ نہ کچھ دن رات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ایک جیسی بے سکونی، ایک جیسا اضطراب، کچھ نہ کچھ دن رات میں اب فرق آنا چاہیے۔ میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے۔ میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ہے نیا یہ دور، ہر شعبے میں جدت آ چکی، ہے نیا یہ دور، ہر شعبے میں جدت آ چکی، عشق کے کلمات میں اب فرق آنا چاہیے، عشق کے کلمات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ہے نیا یہ دور، ہر شعبے میں جدت آ چکی، عشق کے کلمات میں اب فرق آنا چاہیے۔ جن تیری عادات نے رسوا تجھے ہر جا کیا، جن تیری عادات نے رسوا تجھے ہر جا کیا، ان تیری عادات میں اب فرق آنا چاہیے، ان تیری عادات میں اب فرق آنا چاہیے۔ جن تیری عادات نے رسوا تجھے ہر جا کیا، ان تیری عادات میں اب فرق آنا چاہیے۔ محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے۔ محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ہے تیری بولی وہی تو کیوں سنا جائے تجھے، ہے تیری بولی وہی تو کیوں سنا جائے تجھے، کچھ تو تیری بات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ تو تیری بات میں اب فرق آنا چاہیے۔ ہے تیری بولی وہی تو کیوں سنا جائے تجھے، کچھ تو تیری بات میں اب فرق آنا چاہیے۔ عشق کی کب سے سزا یا موت ہے یا عمر قید، عشق کی کب سے سزا یا موت ہے یا عمر قید، کچھ تو تعزیرات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ تو تعزیرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ عشق کی کب سے سزا یا موت ہے یا عمر قید، کچھ تو تعزیرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے۔ دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے۔ بہت ہے تکلیف دے ہر پل فراق و ہجر کا، بہت ہے تکلیف دے ہر پل فراق و ہجر کا، ان کڑے لمحات میں اب فرق آنا چاہیے، ان کڑے لمحات میں اب فرق آنا چاہیے۔ بہت ہے تکلیف دے ہر پل فراق و ہجر کا، ان کڑے لمحات میں اب فرق آنا چاہیے۔ وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے،
صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ کب سے ایام جوانی الوداع ہیں کہہ گئے، کب سے ایام جوانی الوداع ہیں کہہ گئے، آپ کی حرکات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کی حرکات میں اب فرق آنا چاہیے۔ کب سے ایام جوانی الوداع ہیں کہہ گئے، آپ کی حرکات میں اب فرق آنا چاہیے۔ وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی، وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی، عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے، عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے۔ وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی، عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے۔ دل کی ترجیحات میں اب فرق آنا چاہیے، حسن کے اثرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ جو غزل کا مطلع ہے پہلا شعر، وہ ایک فیز ہوتا ہے انسان کا، لڑکپن اور ارلی جو یوتھ ہوتی ہے، شروع کی جوانی، اس میں حسن کے بہت اثرات ہوتے ہیں انسان کے دل پہ، تو اس کی ترجیح بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی اگر حسین چہرہ دکھے تو وہ کسی طرح اس کو اپنا سکے، اس کے قریب جا سکے، اس سے بات کر سکے، تو اس طرح کی دل کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں فرق آنا چاہیے، یہی مقصد ہے مطلع کا۔ دل کی ترجیحات میں اب فرق آنا چاہیے، حسن کے اثرات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا شعر جو ہے وہ جدائی سے متعلق ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی جدائی جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن اس تکلیف میں بتدریج کمی آتی ہے عموماً، یعنی جدائی کے شروع کے دن جو ہیں وہ بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ انسان اس تکلیف کا عادی ہوتا جاتا ہے اور تکلیف کا احساس کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن اس شعر میں یہی کہا گیا ہے کہ مدت بیت چکی ہے تجھے جدا ہوئے، لیکن ابھی بھی حالات اسی طرح کے ہیں جس طرح پہلے دن تھے، تو ان میں بھی فرق آنا چاہیے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ایک مدت ہو چکی کہ جب جدا تو ہو گیا، کچھ تو ان حالات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ دن اور رات کے متعلق ہے کہ دن اور رات، عموماً رات جو ہے وہ زیادہ وہ ہے تکلیف دہ ہوتی ہے، ہجر اس کے حالت میں جو رات جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور دن ذرا کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے تو دن ذرا سکون سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اس شعر میں یہی ذکر کیا کہ دونوں میں ایک جیسی بے سکونی اور اضطراب ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ ایک جیسی بے سکونی، ایک جیسا اضطراب، کچھ نہ کچھ دن رات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ ایک محبوب سے متعلق ہے۔ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کا محبوب ان کی منشا کے مطابق ہو، ان کی ڈھل جائے، یعنی جو وہ چاہتے ہیں اس طرح تبدیل ہو جائے، تو اس کے متعلق ہے کہ میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے۔ میں مطابق آپ کی منشا کے دیکھو ڈھل گیا، آپ کے جذبات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ نئے دور سے متعلق ہے۔ ایک نئے دور، ایسا نیا دور جس میں ہر چیز میں جدت آ گئی ہے، لیکن اس شعر میں نے یہ ذکر کیا کہ جو عشق کے کلمات ہیں، جیسے آئی لو یو کی فریز ہوتی ہے اور یا میں آپ کو چاہتا ہوں اردو میں، تو ان میں کچھ تبدیلی نہیں آئی، یعنی ہر چیز تبدیل ہوگی، لیکن عشق کے کلمات جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں۔ تو اس کے متعلق تھا کہ ہے نیا یہ دور، ہر شعبے میں جدت آ چکی، عشق کے کلمات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا جو شعر ہے وہ خود کلامی ہے، جس میں عادات کے متعلق ہے کہ جن عادات نے تجھے رسوا کیا ہر جگہ، تو ان عادات میں اب فرق آنا چاہیے۔ جن تیری عادات نے رسوا تجھے ہر جا کیا، ان تیری عادات میں اب فرق آنا چاہیے۔ اگلا شعر جو ہے اس غزل کے پسندیدہ اشعار میں سے ہے کہ یہ تھوڑا سا انقلابی نوعیت کا شعر ہے، جس میں تشبیہ دی گئی ہے برسات سے، کہ جب برسات ہوتی ہے
تو جو کچے مکانات ہیں وہ گر جاتے ہیں اور محل قائم رہتے ہیں. لیکن ایک اس میں انقلابی نوعیت کا شعر ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو ہے محل گرنے چاہیے اور کچے مکان محفوظ رہنے چاہیے. یعنی اس کا جو زیادہ یعنی جو گہرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جب معاشرے میں تکلیف آتی ہے، جس طرح یہ ابھی ریسنٹلی وبا کرونا کی تھی، تو اس میں بھی وہ لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو اتنے آسودہ نہیں ہوتے جتنے باقی لوگ ہوتے ہیں. تو آسودہ لوگ جو ہیں وہ نسبتاً محفوظ رہتے ہیں. لیکن وہ اس شعر میں یہ ہے کہ کبھی جو کمزور طبقہ ہے اس کو بھی جو ہے جو طاقتور طبقہ اس کی طرح یہ اس طرح کا حفاظت اور تحفظ ملنا چاہیے. تو شعر اس طرح ہے کہ محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے. محل گر جائیں مگر کچے مقام محفوظ ہوں، اتنا تو برسات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا شعر جو ہے وہ جو ساری دنیا جو بات کرتی ہے، اگر ایک انسان وہی بات کرے گا تو کوئی اس کو نہیں سنتا کہ سبھی کہہ رہے ہیں تو یہ کون. تو اس میں سنا اسی کو جاتا ہے جو ایک مختلف بات کرتا ہے باقیوں سے. تو شعر اس طرح ہے کہ ہے تیری بولی وہی تو کیوں سنا جائے تجھے، ہے تیری بولی وہی تو کیوں سنا جائے تجھے، کچھ تو تیری بات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ تو تیری بات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا جو شعر ہے وہ عشق سے متعلق ہے کہ عشق میں عموماً سزا جو ہے وہ عمر قید یا سزائے موت ہوتی ہے. یعنی یا تو موت انسان کو مل جاتی ہے یا پھر انسان ہجر و فراق کی ایک عمر قید میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو تعزیرات جو ہیں وہ ایک سسٹم ہوتا ہے پنشمنٹ کا، یعنی جو لا ہوتا ہے سزاؤں سے متعلق جو قانون ہوتا ہے اس کو تعزیرات کہتے ہیں. تو اس کے متعلق ہے کہ وہ اس میں اب تبدیلی آنی چاہیے. عشق کی کب سے سزا یا موت ہے یا عمر قید، عشق کی کب سے سزا یا موت ہے یا عمر قید، کچھ تو تعزیرات میں اب فرق آنا چاہیے، کچھ تو تعزیرات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا جو شعر ہے وہ خدشات سے متعلق ہے. عموماً جو لوگ محبت کرتے ہیں کسی سے ان کو خدشہ رہتا ہے کہ یہ شخص کسی اور کو اپنا دل نہ دے بیٹھے. تو اس کے متعلق ہے شعر کہ دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے. دے دیا جب دل یہ اپنا آپ کی تحویل میں، آپ کے خدشات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا شعر جو ہے وہ فراق و ہجر سے متعلق ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے یہ وقت، تو اس کڑے لمحات میں بھی اب فرق آنا چاہیے، کچھ یہ تکلیف کم ہونی چاہیے. بہت ہے تکلیف دہ ہر پل فراق و ہجر کا، ان کڑے لمحات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا شعر جو ہے وہ پسندیدہ اشعار میں سے ایک اور ہے، وہ مصروفیت سے متعلق ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مصروفیت انسان کی بڑھتی جا رہی ہے اور وقت نکالنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اسی لحاظ سے وقت قیمتی بھی ہو گیا. تو اس لیے جو صبر کے ثمرات کہتے ہیں کہ جب انسان صبر کرتا ہے کسی چیز کے لیے تو اس کے جو ثمرات، اس کا جو پھل ملتا ہے وہ بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ وقت جو ہے مصروفیت کے ساتھ ساتھ قیمتی ہوتا جا رہا ہے. تو شعر اس طرح وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے، صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے. وقت جتنا ہو گیا مصروف اتنا قیمتی، صبر کے ثمرات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا جو شعر ہے وہ ایسے لوگوں سے متعلق ہے جن کی جوانی ان کو الوداع کہہ چکی ہوتی ہے لیکن ان کا دل جوان ہوتا ہے، تو وہ ان کی جو حرکتیں ہیں وہ جوان دل والی ہی ہوتی ہیں. تو اس سے متعلق ہے کہ کب سے ایام جوانی الوداع ہیں کہہ گئے، کب سے ایام جوانی الوداع ہیں کہہ گئے، آپ کی حرکات میں اب فرق آنا چاہیے، آپ کی حرکات میں اب فرق آنا چاہیے. اگلا شعر جو ہے وہ مقطع ہے، غزل کا آخری شعر ہے.
وہ بھی میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے کہ جو محبوب ہے وہ ایک ہی تکڑی یعنی ایک ہی ترازو میں سب کچھ تولتا ہے ایک ہی وزن کے ساتھ. تو اس کو جو ہے نا یعنی وہ اس کے نظر میں جو بھی عاشق ہے وہ بس عاشق ہے, ایک ہی کیٹیگری ہے, لیکن عشق کے درجات نہیں ہیں اس کی نظر میں. جو بہت زیادہ عشق کرتا ہے وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح کم عشق کرنے والا ہے. تو اس کے متعلق ہے کہ وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی, وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی, عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے, عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے. وہ تو فیصل ایک ہی تکڑی میں تولے ہے سبھی, عشق کے درجات میں اب فرق آنا چاہیے. جی تو یہ تھی غزل. امید ہے آپ کو غزل اور اشعار کے مفہوم سے آپ نے لطف لیا ہوگا, آپ کو پسند آئے ہوں گے. اب اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, شاد و آباد رکھے, خوش و خرم رکھے, بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.